ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت لائی ہے جن کے تعارف کے لیے میں عرض کروں گا کہ پیر و مرشد حضور سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی رضی اللہ علیہ کی ذات بابرکات، جس کے طفیل آج نگر نگر اور کریا کریا کے نوجوان فلمیں تھیٹر چھوڑ کر اس میں اللہ ذات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے پیالے پی رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں، اسی ذات برکات کا یہ فرمان ہے کہ جب ہم راہ فقر میں متلاشی تھے تو رات کا پہر ہے، حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ بیٹا اٹھ جاؤ، اب تمہارا وقت آ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم اسی وقت اٹھتے ہیں، فجر کی اذانیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ گجر خان گاؤں رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائریکٹرس پر جاتے ہیں، وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ آپ قلندر پاک چلے جاؤ، پھر باقی آپ نے جو بھی چلے مچاتے ہیں وہاں قلندر پاک پہ کیے، لیکن آپ کے تریاقِ قلب میں بارہا حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر آپ کی کتابوں میں ملتا ہے، اور ہم ہر روز ہمارے تمام آستانوں میں جو درود پاک کی محفل ہوتی ہے، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ صلی اللہ علیہ عزیز کی بارگاہ میں جو فارسی کلام پڑھا جاتا ہے، اس میں لاسٹ میں جو ایک فقرہ ہمارے حضرت صاحب نے جو پڑھایا اور پڑھا کرتے تھے اور ہم بھی آگے پڑھتے ہیں، خوشائے بلبل بستان باہو بری و شہباز کے مدح شاہ جیلانی سرائی۔ تو دوستو، میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارے درمیان اسی ذات پاک حضرت بری امام سرکار کے سجادہ نشین حضور سید پیر مقدس حسین کاظمی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم زبان میں وہ تاثیر ہی نہیں رکھتے کہ کس طرح ان کا شکریہ ادا کریں، یہ ان کی بہت مہربانی اور ان کی شفقت ہے کہ وہ ہماری محفل میں تشریف لائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے گزارش ہے اور مرشد پاک سے گزارش ہے کہ اے مرشد پاک، دیکھیں نواسہ رسول وہ ذات پاک آئی ہوئی ہے ہمارے پاس کہ جن کو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں گھر سے اٹھایا، ان کے صاحبزادے بیٹھے ہیں ہمارے درمیان، لہٰذا اے مرشد پاک اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں قبول کر لینا اور تمام سرفروشوں کو اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا کرنا اور اپنے مشن میں کام کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ چند دعائیہ کلمات پیر صاحب اگر عنایت فرما دیں تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ جناب حضرت پیر سید مقدس حسین کاظمی صاحب سے التماس ہے کہ وہ چند دعائیہ کلمات ان بچیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو دن رات گلی گلی کوچا کوچا اللہ اور اس کے محبوب کا عشق پھیلا رہے ہیں، اور اس شہزادے کے نانا کے در کی میراث گلیوں میں جا کر بانٹ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان الرحیم ہے، اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرا سلام ہو والے اطہار پر، جن کے بارے رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور میرا سلام ہو صحابہ کرام اجمعین پر، جن پہ خدا و رسول و بدول راضی ہیں، اور سلام اولیاء اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی محمد و آل محمد کی پیروی میں گزار دی۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جناب شبیر صاحب کا، اپنی بیٹی کا، رابعہ کا، اور شائستہ خان، جتنے آپ احباب نے اس محفل کو سجایا، اور سلامت رہیں اس پیغام کو پہنچانے والے کہ جو ہمارے نانا نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری جد امجد نے، کہ تمام تر نبیوں کی ایک ہی پکار تھی، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ نام، اللہ کا نام، جب
نقش کر جاتا ہے تو یقیناً جب دل میں صرف اسی کو جگہ دو گے تو پھر کوئی اور برائی تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ فقیر 1000 سال پہلے ہو یا 1000 سال بعد آنے والا ہو، سب کا پیغام ایک ہی ہے، کردار ایک ہے، مزاج ایک ہے، گفتار ایک ہے۔ بس اس بات کو سمجھنا ہے بالخصوص نوجوان، میں ایک بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ انسان کا کردار ہی اس کا دوست ہے اور کردار ہی اس کا دشمن ہے۔ اس بات کو غور سے سنو اور سمجھو کہ انسان کا کردار ہی اس کا دشمن ہے اور کردار ہی اس کا دوست ہے۔ اور کیسی رب کی یہ عنایت ہے ہم پہ کہ اس نے اپنے اس حبیب کی امت کو بخشنے کے لیے اتنا آسان رستے بتا دیے کہ جب تم نیت کرتے ہو کسی اچھی بات کی تو اس کا ثواب تجھے ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور گناہ جب تک تم کر نہ لو تمہیں گناہ نہیں، اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ تو میرے دوستو اتنی مہربان اس رب کا احسان اپنے فکر پر سمجھتے ہوئے کہ تم وہ امت ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے العظم نبی فرماتے ہیں کہ کاش میں محمد کی امت میں سے ہوتا۔ تو آئیے اس حوالے کو سمجھتے ہوئے اس پرشوق دور میں جو دلوں کو سکون نہیں ہے، وہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، فقط اتنا کہوں گا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے۔ بے سکونی اس لیے کہ میری اوقات اگر 1 روپیہ ہے نا تو میں 10 روپے لوگوں کو ظاہر کرتا ہوں۔ نہ کیا کرو ایسا۔ سکون اگر چاہتے ہو زندگی میں تو جو اوقات ہے اس کے مطابق رہو، اپنے سے بڑھ کے پاؤں نہ پھیلاؤ، اپنے سے بڑی بات نہ کرو، خود سے بڑھ نہ جاؤ، اپنی اوقات کو پہچانو۔ جب وہ اپنے آپ کو پہچان جاؤ گے رب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔ رب ذوالجلال تجھے واسطہ محمد والے محمد کا یہ لوگ بیٹھے ہیں میرے مالک میرے خالق، تو بڑا غفور رحیم ہے کریم ہے میرے مولا، جو بھی ان کی دلی حاجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں ان کو زر عطا فرما، اور جو بے گناہ قید ہیں میرے مالک ان کو رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیر سے ادا فرما۔ اور میرے مالک میرے خالق تو بڑا غفور رحیم ہے، یہ بیٹھنے کہ میرے مالک میرے خالق اچھے سبب لگا، اور میرے مالک جو بچے امتحانات دے رہے ہیں دینے ہیں میرے مولا، ان کو توفیق دے کہ اس امتحانوں میں اپنے آپ کو کامیاب کر سکیں، اس پہ پورا اتر سکیں۔ بیٹے یہ امتحان تم جو بھی سمجھو، اے میرے مالک میرے خالق تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا، تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، تو ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے میرے مولا میرے مالک میرے خالق، جو بھی ہمارے دلوں میں تو جانتا ہے، سمیع البصیر میرے مالک۔ ایسے گناہ تو سریع الرضا ہے میرے مولا، جلد راضی ہو جانا رب جانے والا تیری رزق تو ہے کہ تو جلد راضی ہو جاتا ہے میرے مالک۔ جو گناہ تیری ارضا پہ سے دور کر رہے ہیں میرے مالک، ان گناہوں کو دور کر دے۔ اور میرے مالک میرے خالق کچھ ایسی دعائیں ہیں جو لوگوں پہ نہیں آ سکتی، شرم آتی ہے میرے مالک میرے خالق، جو جس کے جو دل میں ہے میرے مالک میرے خالق، ان کی تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ۔